صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بیماری شدت اختیار کر گئی، شدید بیمار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ جا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بولو، بتا دیں کہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی موجودگی میں بہت مشکل سے پڑھا سکیں گے، کیونکہ غم و پریشانی کی وجہ سے نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بتائیں کہ نماز پڑھائے، آپ نے پڑھانی ہے نماز، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ دین کے احکامات میں نماز کو اولیت حاصل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں حکم دیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول کے حقدار نہیں۔ اگر خلیفہ اول کے حقدار نہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم نہ دیتے نماز پڑھانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے۔ اگر حکم دیا تو کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، بقائے بہت سارے صحابہ اکرام موجود تھے، ان کو حکم کیوں نہیں دیتے تھے؟ تو اس بات کی یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے اول درجے اور فوقیت دی ہے، اولیت پر فوقیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بوڑھی عورت کے گھر جایا کرتے تھے، روزانہ گھر پر جھاڑو دیا کرتے تھے اور بکریوں کا دودھ دو لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اس وقت بوڑھی عورت کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ پہلے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کرتے تھے، جھاڑو دیا کرتے تھے اور بکریوں کا دودھ دو لیا کرتے تھے، اب تو کون ہوگا ہماری خدمت کرنے کے لیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے تو میں آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، اب خدمت کرنے کا موقع ملا، انشاءاللہ اب میں آپ کی صحیح خدمت کروں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کی شان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، ہر دروازے سے پکار ہوگی کہ صدیق اکبر یہاں سے گزر جائیں، یہ شرف مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ جنت کے سردار 2 میں سے ایک ہوں گے، یا تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، ان دونوں میں سے کوئی جنت کا سردار ہوگا، جو بھی ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی شان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے۔ اللہ پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر خوف طاری ہو جاتی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اتنا زیادہ دل میں تھا کہ کبھی کبھی اس پر خوف طاری ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ کوئی معلوم نہیں تھا، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ صدیق اکبر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کتنی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب باہر کی طرف نکلتے خلیفہ ہونے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کہتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا،
کاش میں ریت کا کوئی ڈھیر ہوتا، کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا، کاش میں کوئی تنکا ہوتا۔ ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باغ میں تشریف لے کر گئے خلیفہ بننے کے بعد، تو ایک چڑیا کو دیکھا، وہ کبھی کسی درخت پر جا کے بیٹھی، کبھی کسی درخت پر جا کر بیٹھی، تو خوشی سے ادھر ادھر جا رہی تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشی طاری ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کاش میں یہ چڑیا ہوتا، نہ اس کا کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے، کھا پی کر گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنی خوشی سے نڈال ہے، یہ کتنی خوشی اختیار کر رہی ہے، کاش میں یہ چڑیا ہوتا اور مجھ سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جاتا، کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کاش میں کسی مسلمان کے بدن کا ایک بال ہوتا، کاش میں ایک درخت ہوتا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور اس کی فضیلت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے، اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ کسی کی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔